آبر نذیر کے ناجائز دفاع کرنے والے خاتون. آج خانی صاحب ذرا بات کرنے کا موقع دیں. آج خانی صاحب بات کرنے کا موقع دیں. رئیس صاحب تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر حدیث کا بیان جاری ہے. حدیث کا بیان ختم ہو لے پھر آگے کوئی بات کرے. یار خدا کا واسطہ جی کی یار شیطانہ نے حملہ کیتے ہیں یار اس گارڈ دے اوپر. خدا دی قسم یار. اکبر خان صاحب سے بولیں. حاجی صاحب حدیث والا کام یار کسی پاسے لاؤ. حاجی صاحب پلیز. میں مرزائیوں کے اکابر نہیں ہے, وہ مرزائیوں کے صوفے جو ہے خود کیا. اکبر بھائی آپ کہہ جائیں. حاجی صاحب سے بڑائی صاحب میں آپ کے لیے آتا ہوں یار. میری جان پیارے آپ حدیث پیر صاحب بیان کر رہے ہیں. وہ حاجی عبد الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے انہیں حدیث کا درس کمپلیٹ ہونے دیں. میری آپ سے گزارش ہے, ورنہ یہ ہوگا کہ کوئی جان بوجھ کے درس حدیث کو وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. حاجی صاحب کام مکایا جائے پلیز. بہت شکریہ پیر صاحب. ایک جو ہے نا مجھے ابھی ایک دوست نے وہ حدیث سینڈ کیا پیچھے سے, آپ اس کو ذرا پڑھیں. یہ بخاری کی حدیث نمبر 6259 6259 بخاری کی. تو ٹھیک ہے مجھے بھیج دیجئے نا. آپ ادھر کھولے نظر ہے اس کو اپنے پاس. میں بھیج دیتا ہوں آپ کو, لیکن مجھے بھیج دیں. ایک منٹ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. یہ آپ کی وجہ سے میں مان رہا ہوں, نہیں تو میں اس خاتون کو اوپر بلانا چاہتا ہوں جو ناجائز. صاحب پلیز حدیث کی طرف. شیطان ضرور آپ کو بہلائے گا پھسلائے گا, لیکن آپ کہیں نہ بھائی شیطانہ آج نہیں. اس کو شیطان کو کہیں آج نہیں بھائی, آج نہیں, آج حدیث چلے گی. شیطان کو بتا دے, اس کو کہیں شیطان کو جا یار اپنے گھر جا. چلے ٹھیک ہے, چلے ادھر تو کرنے نہیں دے رہے. کاش کہ ٹوانا کا بروڈ کھل جائے, میں تھوڑی سی وہاں پر ان کو ننگا کروں. میں دیکھ رہا ہوں ویسے ٹوانا کا بروڈ کھل جائے, اسی وقت بند کر کے وہاں جا کے ان کی ٹھکائی کروں گا. یہ آ گیا, حاجی صاحب نے بھیج دی حدیث. دن کا لفظ ہے. کیا ہے بھائی جان؟ اچھا, بہت بڑا تیر مارا ہے بھائی. مجردن آ گیا, بہت بڑا تیر مارا ہے. حدثنا یوسف بن بہلول حدثنا ابن ادریس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن آگے عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والزبير بن العوام وأبا مريد الغنوية وكلنا فارس, فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخر فإن بها امرأة من المشركين. یہ دیکھیں میں نے کہا تھا اوے عابر نذیر کے خواتین دفاع کرنے والے ناجائز. ایک منٹ میں نے جب اس وقت بھائی میری بات سنیے نا, یہ بات ضروری ہے. جب میں نے کہا تھا کہ وہ خاتون مشرکہ تھی, کہتے نہیں وہ مسلمہ. یہ دیکھو بات آ گئی. کیا بات آ گئی کہ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. جاہلو, شرم نہیں آتا تم لوگ کو خواتین بن کے دفاع کر رہے ہیں عابر نذیر کی. ما صحیفة من حاطب بن ابی بلتعة الى المشركين قال فأدركناها تسير على جمل. یہ دیکھیں تسير على جمل, اونٹ پہ ان کے سامان تھا. جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب بها طغينا في رحلها فابتغينا في رحلها فلما وجدنا شيئا قال صاحباي ما نرى كتابا. قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حلفوا لتخرجون الكتاب ولنجدنا. قال فلما رأت الجد مني أهويت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بات تو یہ کہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہا ہے بھائی جان. یہ حضرت علی کہہ رہا ہے.
ओ भाई साहब आप इसको पढ़े, एक मिनट हम बाद में देखते हैं कौन क्या है। क्यों पढ़ो? आमिर नजीर के जो खातून दिफा करे नाजायज, उसको बोलो। साहब एक मिनट आगे चले, आप हमें इस हदीस के तर्जमे की भाईजान वो कहाँ, भाई वो कहाँ है कि ना करे प्लीज साहब, ना करे भाईजान, मैं क्यों ना करूँ? हदीस पे रहे ना, हदीस पे। हाजी साहब की बात मान ले, आप घंटा हो गया इस बात। हजरत अली का यहाँ पर मौजूद नहीं कि हजरत अली ने कहा हो भाईजान? अली ने कहा ये नहीं है, लेकिन जो लफ्ज है वहाँ पे इधर धन का लफ्ज मौजूद है जी, लेकिन उसमें पीछे जो दो चीजें हैं, मुझे एक बात फिर भी एक ऐसी समझ आ रही है, हम इसके जब तर्जमे की तरफ जाते हैं तो फिर हम उसको करेंगे, मैं आपसे वो सवाल करूंगा तब। जी 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 जी, ये आप इसको कर लें। वो जो हमने पीछे पढ़ा ना, एक तो मिनल मुशरिकीन है, अलाजम वाले जो अल्फाज हैं वहाँ पर, ऊँट पर सामान जो है वहाँ से, इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे फिर। तो इसी बात पे मैंने ये कहा था कि आपका ये धमकी, ये बात तो यही है, यही बात तो मैंने वो की थी। उस खातून को कहो आ जाओ, ये धमकी के अंदाज में अगर आप कहेंगे तो ठीक है, ये धमकी थी, ये धमकी के अंदाज में आप कह सकते हो, मैं बार बार कह चुका हूँ। वो आएगा तो उसको मैं लट मारूंगा ना, आपको कैसे मैं मार सकता हूँ भाई? यहाँ धमकी, यहाँ आप धमकी कह सकते हैं कि धमकी देती, ये ठीक है? यहाँ पर आप धमकी को कौन सा लफ्ज ले रहे हैं साहब? ये जाहिर बात है कि अगर किसी को आप ये कह रहे हैं कि खत दे दो नहीं तो तुम्हारे कपड़े उतार देंगे, धमकी है। वाकईतन कपड़ा तो कोई नहीं उतारता, ये तो है नहीं, ये धमकी है। अगर मैं किसी को कहूं कि भाई दे दो ये तुमने जो छुपाया हुआ है हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे कपड़े उतार देंगे, ये तो धमकी है, इतनी सी बात है। मैं इसको सामने लगाता हूँ, जरा इसको देखते हैं। यही तो बात है, इसी को हमने पढ़ा था और इसी के बारे में मैंने कहा था कि धमकी तक तो ठीक है, यही तो कहा था। अच्छा, मौला अली का भी नाम है इसमें? नहीं है, उन्होंने कहा है ना 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 ना, हजरत अली का बात खत्म होगी फिर। हाजी साहब इतने देर में जो हलकान हो रहा हूँ आपके साथ, ये कह रहा हूँ कि ये जो लेकर आए हैं किसी को तो पढ़ के बताया था कि ये धमकी है, ये धमकी है, आप नहीं समझ रहे हो हाजी? आपने बात की थी, अब इसको मैं समझ वो अलग बात है, वो उसको तो मैं समझ रहा हूँ, हम इसको यही पे लेंगे। हम हजरत अली की तरफ ऐसी बात को, वो जो गुमान की तरफ जो जिस तरफ जा रहे हैं कि अमली तौर पे वो इस तरह करने का कह रहे हैं, हम उस तरफ नहीं लेके जा सकते ना। देखिए हम यहाँ मैंने पता है इनको क्या समझाता, इन जाहिलों को मैंने ये कहा था जो रिवायतें हैं ये बिल लफ्ज नहीं है, बिल मानी है। ये भी बात मैंने खुलिया कायदा इनको समझाता, लेकिन ये जहालत के देखिए पीर साहब, जी पीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब मैं हदीस पढ़ती हूँ, ठीक है, आप इसकी वजाहत करती जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना यूसुफ इब्न बुहलाल हद्दसना इब्न इदरीस काल हद्दसनी हुसैन इब्न अब्दुर्रहमान अन साद इब्न उबैदा अन अबी उबैद अर्रहमान सलमी। बयान किया यूसुफ बिन बहलाल ने, बयान किया इब्ने इदरीस ने, फरमाया बयान किया मुझसे हुसैन बिन अब्दुर्रहमान ने। रिवायत है साद बिन उबादा से और रिवायत है उबैदुर्रहमान सलमी से। अन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, रिवायत है अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, क़ाला फरमाते हैं बाअसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भेजा मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व जुबैर इब्न अवाम, और जुबैर बिन अवाम को, व अबा मरइन गनवी, और अबा मरइन गरवी को, व कुलना फारिस, और थे हम सवार घोड़े पर। फ़क़ाला, बस फरमाया, इन तलकू, तुम निकलो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम निकलो, हत्ता तातू रोज़ा खाक, यहाँ तक कि जब तुम पहुंच जाओ रोज़ा खाक पर। फ़इन्न बिहा मरअतुम मिनल मुशरिकीन, बेशक साथ उसके एक पाओगे एक औरत को जो मुशरिकीन में से होगी। माहा सहीफा, उसके पास एक कागज होगा, मिन हातिबनी अभी बलता इलल मुशरिकीन, जो वो लेकर जा रही है हातिब बिन यला यानी मुशरिकीन की तरफ। क़ाला फरमाते हैं फ़अदरकना,
بس پا لیا ہم نے اس کو تسیرو علی جملی لہا حیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس جب تم اس کو ہاں وہ ایک اونٹ کے اوپر سوار ہوگی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرماتے ہیں قلنا. اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر حضرت علی کرم وجہ اللہ کی بات نہیں ہے. اب جب وہ راستے میں جا رہے تھے انہوں نے اس کو پا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. تو قلنا کہا ہم نے، یہاں پر اب حضرت علی کی بات نہیں ہے، روایت حضرت علی سے ہے. اب اس بات پہ غور کیجئے، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ جو روایت ہو رہی ہے یہ حضرت علی کرم وجہ اللہ کے ساتھ ہے، مطلب وہ روایت کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ زبیر بن عوام ہے اور ایک اور صحابی بھی ہے. یہ تمام کے تمام گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ ایک خاتون آپ کو روضہ خاک پر ملے گی جو مشرکین میں سے ہوگی، اور اس کے پاس ایک خط ہے، ایک صحیفہ ہے یا ایک کاغذ ہے جو مشرکین کی طرف وہ لے کر جا رہی ہے، بس تم اس سے وہ لے لینا. اور وہ گھوڑے وہ اس کے اوپر سوار ہوگی، اپنا جمل کے اوپر یعنی اونٹ کے اوپر. جب وہ جب وہ اس کو ملے انہوں نے اس کو پا لیا، قلنا ہم نے کہا. اب حضرت علی نہیں بلکہ تینوں صحابہ میں مل کے کہا، اکیلے اکیلے کہا، لیکن یہاں پر ورڈ کیا ہے؟ قلنا ہم نے کہا. کسی ایک صحابی کا یا حضرت علی کا ذکر نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا تو یہ غلط بات کر رہا ہے. قلنا کہا ہم نے، این الکتاب الذی معکی، کہ کہاں ہے وہ لکھا ہوا وہ جو تیرے پاس ہے. قالت، وہ جو مشرکین میں سے عورت ہے وہ کہتی ہے، ما معی کتاب، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. فأنخنا بها فابتغینا فی رحلها فما وجدنا شیئا. انہوں نے ان کی جو چیزیں تھیں جو اس سے رکھی ہوئی تھی اس کو بخیرا اور اس کو اس میں سے نہیں پایا. قال صحابیہ، اور وہ جو دو ساتھی تھے انہوں نے کہا، ما نرا کتاب، ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی کتاب پر کچھ لکھا ہوا. قالا، اس سے کہا، قلت، کہا میں نے، لقد علمت ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ کیسے میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط بات کرے. والذی یحلف به لتخرجن الکتاب او لا اجردنک، کہ ہم نے کہا کہ وہ جو اٹھایا ہے اس نے ساتھ اس کے، البتہ تم ضرور بھی ضرور نکالو گی کتاب کو، یا البتہ ہم اس کو پا لیں. قال فلما رآت جد منی احوت بیدہ ان حجزتیا. یہ آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ عمر بادشاہ بھائی یہاں رکیے گا. جی جی، دو چیزیں واضح ہوئی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں سے روایت ہے وہاں سے اگر حضرت علی قلنا کے لفظ سے حضرت علی کو مراد لیا بھی جائے تب بھی آگے جا کے حضرت علی بیچ میں سے نکل رہے ہیں. پتہ ہے کہاں پہ؟ جب ہم یہ کہتے ہیں قلنا این الکتاب الذی معکی، کہاں ہے وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے، یا وہ صفحہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے تمہارے پاس، وہ کدھر ہے؟ قال، تو اس نے کہا، ما معی کتاب، میرے پاس کوئی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. فانخنا بها فابتغینا فی رحلها وجدنا شیئا، سو ہم نے ان کی چیزوں کو بکھرا. اب آگے یہاں پہ دیکھیں، قال صاحبائی، اب حضرت علی کے ساتھ جو دو صاحبان ہیں نا، جی ان کی بات ہے. اس سے آگے وہاں وہ کہہ رہے ہیں، حضرت علی نہیں کہہ رہے. یہ آگے جو بات ہے نا جتنی بھی، حضرت علی نہیں کہہ رہے، یہ وہ دو صاحبان کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت علی تو وہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ماں نرا کتاب، کہہ رہے ہیں کوئی وہ لکھا کدھر ہوا ہے. نہیں اس کے ملا. بعد یہ لوجر دنگا کا جو لفظ ہے جس میں
اس کا مطلب یہاں پر ہم پا لیں یا جو بھی مطلب اس میں سے ہم لیں، تب بھی حضرت علی کی طرف بات نہیں جاتی، بات جی۔ ان دو صاحبان کی طرف جاتی ہے۔ اب یہاں پر قل تو میں حضرت علی ہے، کہا میں نے، اب یہاں پر حضرت علی کہتے ہیں لقد علمت ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ان کی بات کو میں نے نہیں پایا، کہ جو مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اگر وہ نہیں ملا۔ جی اب مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیجیے۔ دیکھیں یہی وہ بات ہے جب اس دن جب پیش کی گئی، میں نے ان کو سمجھایا، اس الفاظوں میں سمجھایا کہ حدیثوں کے بارے میں، روایتوں کے بارے میں جو بات ہے بنیادی، یہ جاہل تو نہیں جانتے، ہاں کوئی عالم دین ہو وہ سمجھ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کیا احادیث اور یہ روایتیں باللفظ ہیں یا بالمعنی ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ باللفظ ہیں یا بالمعنی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بالمعنی ہیں، بالمعنی، باللفظ نہیں ہیں، بالمعنی ہیں۔ اچھا اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جو عبادات اور دعاؤں پر مشتمل ہیں وہ باللفظ ہیں، باللفظ، یعنی نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث کوئی صحابی بیان کر رہا ہے، کیا وہ باللفظ ہیں، یعنی وہی لفظ ہیں جو نبی نے فرمائے، یا ان کا مفہوم اور معنی بیان کر رہا ہے صحابی؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو عبادات اور دعاؤں پر مشتمل وہ تو باللفظ ہیں، باللفظ جو نبی نے فرمائے وہی الفاظ ہیں، لیکن جو باقی روایتیں ہیں جنگوں کے بارے میں، کسی قصے کے بارے میں، کسی اور بارے میں، وہ بالمعنی ہیں، بالمعنی۔ اور اس کی دلیل آپ دیکھیں گے، ایک صحابی کے الفاظ الگ ہیں، دوسرے صحابی کے الفاظ الگ ہیں، تیسرے صحابی کے الفاظ الگ ہیں، حالانکہ قصہ ایک ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، یہاں کیا آیا لَنُجَرِّدَنَّ کی، اب کون سے الفاظ ہیں ان میں بتائیے؟ لَنُلْقِيَنَّ صحیح ہیں، دونوں بخاری کی ہیں، دونوں صحیح حدیث ہیں۔ ہاں مجھے بتائیے الفاظ دو تو نہیں ہو سکتے، یا آپ کہیے لَنُجَرِّدَنَّ کی ہے، یا آپ کہیے کہ لَنُلْقِيَنَّ کی ہے۔ آپ اس بات کو، اس کو، یہ قاعدے کو سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ الفاظ جو بیان کر رہا ہے صحابی، جس سے بیان کر رہا ہے، وہ باللفظ نہیں ہے جو بتایا گیا ہے بلکہ بالمعنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک راوی، ایک صحابی، اس کے الفاظ اور، دوسرے صحابی اس کے الفاظ اور، لیکن مفہوم ایک ہوگا، مفہوم ایک ہوگا۔ وہاں دم کی ان تمام احادیثوں کو جب آپ جمع کریں گے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دمکی دے دی گئی، دمکی دے دی گئی، اتنا ٹھیک ہے، لیکن یہ سنت ہے، یہ عمل کرو، ہم کریں گے، یہ بات تو غلط ہے۔ ہاں دمکی کے انداز میں آپ کسی کو کہیں گے کہ بھائی دے دو یہ چیز، نہیں تو تمہارے کپڑے اتار دوں گا، دمکی کے انداز میں آپ یہ اگر کہیں گے کہ یہ دمکی تھی، یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ بات میں نے کی تھی جو آج جو خاتون بنا ہوا، میں جانتا ہوں کون ہے یہ جو خاتون بنا، میں اس کو جانتا ہوں، یہ کوئی دور نہیں ہے، یہ نزدیک ہے، دال سے جو شروع ہوتا ہے نا، دال، پھر وہ بعد میں واو ہے، پھر با ہے، آخری الفاظ کو سمجھ جائے، یہ وہ ہے۔ تو میرے بھائی آپ خاتون بنو، کچھ بھی بنو، مجھے معلوم ہے آپ کون ہے۔ میں نے وہاں پر منہ توڑ ان کو جواب دیا تھا، جب یہ بھائی ایک علمی بحث ہے، اس علمی بحث سے آپ ناواقف ہیں، آپ متن کو دے کر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بھائی احادیث باللفظ ہیں یا بالمعنی؟ بتاؤ اس کا تو جواب نہیں پیر صاحب، دیکھیں اجر دنا کا مطلب ننگا کر کے نکالنا نہیں ہے، دمکی ہے، میں کہہ رہا ہوں دمکی، اس کو دمکی اگر لیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اجر دنا کا معنی بھی تو کرے نا۔ جی کریے۔ لَنُلْقِيَنَّ کا تو مطلب ہو گیا لَأَجْرِدَنَّ کی، آجارہ یجیر اسے ہے کہ ہم نے ضرور بھی ضرور نکال لینا ہے تجھ سے۔ جب اس نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ خود دے دو، یا ہم نے ضرور بھی ضرور اس کو پا لینا ہے۔ اجر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دے دینا، کسی چیز کا پا لینا۔ تو یہ ہے اجری دن کی، ہم تجھ سے پالیں گے، ہم تجھ سے نکال لیں گے۔ پھر اس نے جو دوسرے صحابی تھے، انہوں نے وہ اس کی چادر میں سے نکال لیا۔
اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ شریعت میں کیا جائز ہے، یہ بتائیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا کہ کیوں کیا؟ یہ کدھر لکھا ہوا؟ جی یہ کہاں لکھا ہوا کہ کیوں کیا؟ آگے پڑھے نا حدیث کو کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گئے ہیں جی کہ ماں سنات، جی جی وہ اصل میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا نا، وہ چھوٹا ہے میرے لیے۔ جی یہ ہے ماں ہمارا کا یا حاتم علی ماں سناتا، کہ وہ تو ایسا کیوں حاتم کے کیا؟ بارے میں بات ہو رہی ہے نا، ماں بھی وہ حاتم- اکون مؤمنا باللہ ورسولہ، تو اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ جی عمر عباس صاحبہ میری بہن، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو حاتم سے متوجہ کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ ہاں جی، یعنی حاتم نے کیا نا، حاتم جب نکالنے لگا نا، اگر اس حدیث حاتم کو نہیں نکالنے لگا عمر عباس صاحبہ، حاتم وہ صحابی ہیں جنہوں نے خط دیا ہے اس خاتون کو، وہ تو مدینے میں وہ گئے نہیں تھے، ان دیکھیں سے بات۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر حملہ کا یا خاتمہ علی ما سناتا، ہاں جی یہ ہے جب وہ خط لایا گیا، حاتم کو بلایا گیا کہ تم نے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم یہ کرو، یعنی اس خاتون کو یہ خط دے دو اور پورا جو ہم پلان بنا رہے ہیں وہ راز کفار کو دے دو۔ یہ حاتم سے بارسپرس ہو رہی ہے، جنہوں نے خط لکھا ہوا ہے وہ صحابی ہیں جو مدینے میں ہیں۔ نہیں، یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے قال فانطلقنا، فرمایا پس جب ہم نے ملاقات کی بھی ساتھ اس کے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقالا، پس فرمایا۔ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں نا کہ انہوں نے جب یہ کہا ہے نا کہ مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غلط بات نہیں کرتے، اور پھر انہوں نے حلف اٹھایا، یا حلف کہ اس ذات کی قسم جس کے اوپر مطلب قسم اٹھائی جاتی ہے، تم خط نکالو بصورت دے کر ہم تجھے ننگا کر کے برآمد کر لیں۔ اجری دنہ کا معنی وہ ننگا کر دینے کے لکھ رہے ہیں، جبکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نکال لیں گے، ہم پالیں گے اس کو۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ بڑھایا، جب وہ چادر باندھے ہوئے تھی اور خط نکال کر دے دیا، حضرت علی بن طالب نے کہا ہم وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں پر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہم وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتم تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ میں اب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں اور میرے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آئی، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میرے اہل مکہ پر کچھ احسان ہو جائے تاکہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال اور مال و متاع کی نگرانی فرمائے۔ آپ کے جتنے صحابہ ہیں ان کا مکہ مکرمہ میں ایسے افراد موجود ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے مال و عیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا آگے، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا خَاتِمُ، کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ علامہ صنعتا، وہ جو مطلب اس کے اوپر تم نے یہ حرکت کی، ایسا کیوں کیا تم نے؟ حاتم سے یہ بات رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ میری بہن محترمہ ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، یہ جو خط لایا گیا، جس نے خط دیا ہے اب اس سے گفتگو ہو رہی ہے کہ تم نے یہ خط کیوں لکھ کر اس کو دیا، وہ اس سے بات ہو رہی ہے، ان سے بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے یہ خط لائے ہیں، ان سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب بات کا رخ جو ہے حاتم کی طرف ہے۔ حاتم وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ خط اس خاتون کو دیا ہوا تھا، اس نے چھپایا ہوا تھا، جو گئے ہوئے ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ اور مقداد اور زبیر ہیں، انہوں نے وہ جب خط لایا تب حاتم سے بات ہو رہی ہے کہ تم نے یہ خط کیوں دیا اس کو، یہ بات ہو رہی ہے، یہ الگ بات ہے، یہ اس سے منسلک نہیں ہے۔ دیکھیں پیر صاحب اس طرح سے ذرا لفظی ترجمہ کرتے جائیں۔ فَأَنْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَأْتُوا رَوْضَ خَاک، ٹھیک ہے، جب وہ ملے یہاں تک کہ وہ نکلے، یہاں تک کہ وہ پہنچے روضہ خاک کے اوپر۔
جی ٹھیک ہے. فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بس بے شک ساتھ اس کے ایک مشرکین عورتوں میں سے ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے پاس جی ایک منٹ آپ پڑھیں میں ترجمہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. انطلقوا حتى تأتوا الروض. آگے نہیں، یہاں تک کہ تم پہنچو روزہ کھا کر. قال بها امرأة من المشركين، کہنا بھی ہاں امرأۃ من المشرکین، تو وہاں پر مشرکوں میں سے جو مشرک تیرے پاس ہے. میرے پاس یہ لکھا ہوا پیسا. وہ درست ہے، آپ جو پڑھ رہی ہیں وہ بھی درست ہے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ باللفظ نہیں ہے، بالمعنی ہے، اس لیے ہر راوی اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے اس کو. اس بات کو سمجھیں. جی بالکل آپ صحیح فرمائے ہیں. شاباش. اب ترجمہ یہ ہے کہ فَقُلْنَا ہم نے کہا الکتاب مکتوب، مکتوب یعنی کدھر ہے وہ مکتوب؟ فقالت انہوں نے جواب دیا ما معنی کتاب. دیکھیں اچھا اب یہاں پر میرے پاس ہے عمر عباس صاحب وہ لکھا ہے کہ قُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ، کہا ہم نے کہاں ہے وہ لکھا وہ جو تیرے پاس ہے. قال اس نے کہا ما معی کتاب، میرے پاس کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. فَأَدَخْنَا بِهَا فَبْتَعَيْنَا فِي رَحْلِهَا وَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، بس ہم نے بکھیر دیا اس کا وہ جو اس نے اپنی سواری پر لادا تھا، بس نہیں پایا ہم نے اس میں سے کچھ بھی. جی پیر صاحب آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے پاس یہ ہے فَقُلْنَا الکتاب، ہم نے کہا مکتوب یعنی لائیے وہ مکتوب. فقالت انہوں نے جواب دیا ما معنی الکتاب، ہمارے پاس کوئی مکتوب نہیں. پتہ پڑا ان کے پاس اور بھی لوگ ہیں، اکیلے نہیں ہیں، وہ سب کے بارے میں وہ جواب دے رہی ہے. فقالت انہوں نے جواب دیا، یہاں ایک ہی خاتون ہے جس سے وہ مخاطب ہیں. فقالت اس خاتون نے کہا ما معنی الکتاب،
हमारे पास तो कोई मकतूब नहीं। یہ یہاں تک مخاطب کون ہے جو اس عورت سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ کون مخاطب ہو رہے ہیں؟ قلنا سارے ہی، قلنا تو جہاں کا سیدھا وہاں پر ایک صحابی کی بات نہیں ہے، قلنا کہا ہم نے، جی ٹھیک ہے، جی آگے پھر صاحب آگے پڑھے، یہاں میرے پاس ہے فَأَدَخْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا مَا وَجَدْنَا شَيْئًا، کہ ہم نے بکھیر دیا وہ جو لادا تھا اس نے اپنی سواری پس نہیں پایا ہم نے کچھ بھی۔ اب آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے پاس یہی لکھا ہوا ہے فَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَى كِتَابًا، ہم نے اچھا یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا، ہاں ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہے وَمَا وَجَدْنَا، آپ کے پاس کچھ اور لکھا، میرے وجدنا کا مطلب ہوتا پا لینا، اور ڈھونڈا ہم نے ساتھ اس کے وہ جو اس کی سواری پر لادا ہوا تھا، پس نہیں پایا ہم نے اس میں سے کچھ بھی۔ قالا فرمایا صاحب ایک منٹ عمر عباس صاحب، ایک منٹ، میرے پاس کیا ہے؟ فلم، آپ کے پاس ہے وجدنا، میرے پاس ہے فلم نرا کتابن، ہم نے کوئی انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ کے پاس پورا آ گیا دیکھنے کے معنی میں، ہم نے کوئی کتاب نہیں، کوئی مکتوب نہیں دیکھی، ٹھیک ہاں ہے جی، تو یہاں پر میرے پاس وجدنا آئے گا کہ ہم نے کوئی چیز نہیں پائی، وجدنا شیئا۔ جی جی آگے آگے قالا صاحب بائی، اچھا آپ کے پاس ہے قالا، میرے پاس ہے فقلنا، ہم نے کہا ما کذب رسول اللہ، یعنی ہم نے تینوں نے مشورہ کیا کہ نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر قالا صاحب بائی یعنی تسلیہ کا صیغہ ہے کہ دو صحابیوں نے ایک صحابی کہہ رہے ہیں، دو نے کہا ما نرا کتاب، دو نے کہا کہ کوئی نہیں دیکھا ہم نے۔ اب یہاں پر دو صحابی کہتے ہیں ما نرا کتابا، نہیں ہم نے دیکھا لکھا ہوا کچھ بھی۔ آگے یہ بات ہوئی، میرے پاس کیا ہے؟ فلم نرا کتابن، ہمیں کوئی مکتوب نظر نہیں آیا، نرا دیکھیں ہم نے نہیں ٹھیک ہو۔ فقلنا، آگے ہے قلت لقد علمت ما كذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے کہا، یہاں پر پھر ایک صحابی کہہ رہے میں نے کہا البتہ تحقیق میں جانتا ہوں کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، والذی یخلف بہ، اور انہوں نے قسم کھائی جس کی قسم کھانی چاہیے، یعنی انہوں نے اللہ کی قسم یا کچھ ایسی قسم کھا کر انہیں حلفیہ بیان دیا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے کہ فلم نرا کتابن، ہم نے مکتوب نہیں دیکھا، فقلنا، ہم نے کہا، یہ اب آپس میں بات کر رہے ہیں، فقلنا ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی نے کوئی غلط بات بتائی ہو، یہ نہیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہیں، بلکہ جو نبی نے بتایا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی نے بتایا ان کے پاس ہے۔ اچھا اب میرے پاس یہ آ رہا ہے قال صاحب آیا کہ دو صحابیوں نے کہا ما نرا کتابا، دو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لکھا ہوا نہیں دیکھا، پھر قالا، پھر حضرت علی کہتے ہیں قلت، کہا میں نے لقد علمت ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر پھر وہ روایت جو کر رہے ہیں وہ حضرت علی ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کی قسم کھانے کا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ، البتہ تو ضرور بھی ضرور کتاب یعنی خط نکالے گی، او اجردنکی، یا ہم اس کو نکال لیں گے یا ہم اس کو پا لیں گے۔ جی پیر صاحب آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ اولا نجردنکی، یہ میرے پاس یہی لکھا ہوا ہے۔ جی تو لا اجردنی کا معنی کیا کریں گے آپ؟ اس کا معنی یہی ہے کہ دھمکی دے دی کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں آپ کے جو ہے وہ کپڑوں کی تلاشی لینی پڑے گی جو آپ کے زیب تن ہیں۔ یعنی جو آپ نے پہنے ہوئے کپڑے اس کی تلاشی لینی پڑے گی، اجردنی کی، ہاں نجردنکی نا، نکی وہ اس کی طرف ہے، وہ خاص جو کپڑے پہنے ان کی بات ہو رہی ہے ادھر۔ اللہ اجردنا، ہم اس کا یہ نہیں کہ ہم پالیں گے تجھ سے نکالیں گے ہم،
بھائی یہ دھمکی ہے، تم سے لے لیں گے نہیں ہے، ہاں یعنی آپ کے کپڑوں کی تلاشی لیں گے اب۔ آگے ہے قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى وجزتها کہ اس نے اپنی چادر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو نکال لیا۔ جی پیر صاحب وہی مختصراً کے ساتھ، ہاں کہ اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنی چادر میں سے اس کو پا لیا۔ تو وہاں کیا تھا؟ اپنے چوٹی سے نکالا، ہاں جی، اور یہاں پر اپنی چادر میں سے نکالا اس نے۔ جو سر پہ جو پہنی جاتی ہے نا وہ دوپٹہ جس کو کہتے ہیں، جی ہاں تو قصہ یہ یہاں پر یہ ہے۔ خلاصہ کیا نکلتا ہے ان تمام احادیثوں کو دیکھ کر عمر آباد صاحبہ؟ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دھمکی دے دی گئی، دھمکی کا آپ کو آخری جت الکتاب بس وہ لکھا ہوا نکل ہے قال فانطلقنا به، فرمایا پس ہم پہنچے بھی ساتھ اس خط کے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہاں پر آ رہا ہے کہ پھر ہم پہنچے ساتھ اس خط کے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقال فرمایا ما حملک یا حاتب علی ما صنعت۔ جی یہ تو جب وہ خط لے کر آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، تب نبی علیہ السلام نے حاطب سے مخاطب ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ ما حملک ما صنعت، تمہیں کس چیز نے اس کام پہ آمادہ کیا کہ جو تم نے کیا؟ جی یعنی جو تم نے خط لکھا یہ کیوں لکھا؟ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا، اب وہ کہانی ہو گئی ختم، اب جس نے خط لکھا اس سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بالکل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ ہاں قال حاطب نے جواب دیا واللہ ما بی اللہ اکون مؤمنا باللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اردت ان اکون لی عند القوم ید یدفع اللہ بها عن اہلی و مالی۔ اس نے کہا یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نبی اور اللہ سے غداری کر لوں، میرا صرف ارادہ یہ تھا کہ یہ میرا جو وہاں پر مال ہے یا میرے جو وہاں پر اولاد ہیں، میرا اہل ہے، ان کی کوئی حفاظت ہو، کہ ان کو یہ لگے کہ دیکھو میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ یہ بات میں نے اس لیے کیا تھا۔ وما غیرت ولا بدل کہ میں تبدیل نہیں ہوا، میں بدلا نہیں ہوں یا میری غیرت بھی ویسی ہے۔ اردت ان تقول عند القوم يدفع الله بها على أهلي ومالي وليس من أصحابي هنالك إلا من يدفع الله بأهله وماله وصدق، فرمایا سچ کیا، ٹھیک کیا تم نے، فلا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے سچ کیا، فلا تقولوا نہ تم کہو لہو اس کے لیے الا خیر مگر اچھی بات۔ قال فقال عمر بن الخطاب، فرمایا عمر بن خطاب نے ان قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین قد فضرنی فضریب ان کا۔ اور پھر یہاں پر حضرت عمر بن خطاب کرتے ہیں کہ بے شک جو خیانت کرے اللہ اور اس کے رسول سے اور مومنوں سے، تو آگے کیا ہے فضرنی فضریب ان کا۔ تو اس کا کیا مطلب کریں گے پیر صاحب؟ یہ دیکھیں جب نبی علیہ السلام نے ان سے تفتیش کی، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا، ایسا نہیں کہ میں اسلام سے پھر گیا ہوں یا خیانت کرنے کا کوئی ارادہ ہو اللہ کے رسول سے، بلکہ میں اپنے اہل و عیال کو وہاں بچانا چاہتا تھا ان ظالموں سے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، واللہ تقول لہو الا خیر۔ اب آگے آیا فقال عمر، اس وقت عمر بھی موجود تھے، عمر نے فرمایا انہو قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، نہیں اس نے خیانت کی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ، یہ خیانت ہے۔ فدعنی، دیکھیں انہو خان اللہ، خیانت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اور مومنوں سے، فدعنی فضریب ان کا کہ آپ مجھے اجازت دیں پس میں اس کی گردن اڑا دوں۔ ہاں فقال، نبی نے فرمایا الیس من اہل بدر، کیا یہ بدریوں میں سے نہیں ہے؟ فقال لعل اللہ اطلع الى اہل بدر،
فقال اعملوا ما شئتم، اللہ پاک نے تو ان کے حال کو بیان کیا ہے، وہ جانتا ہے، ان کو دل کو جانتا ہے۔ اہل بدر کو معاف کیا اللہ پاک نے اور فرمایا ان کے بارے میں اعملوا ما شئتم، آپ جو بھی کرنا چاہو کرو، خیانت نہیں کر سکتے، یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ اس نے جو بات کی صحیح ہے، یہ بدری ہے، بدری غلط نہیں بول رہا، اللہ پاک نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ یہ بتایا دیکھیں پیر صاحب، یہاں پر 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنے کی۔ اس حدیث کو جب ہم نے پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے محترم جو صحابہ تھے ان کو ایک مشرکہ عورت کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا کہ اس سے وہ خط لے لو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے، یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی کوئی جس کو وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ شریعت میں جائز ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف بھیجنا ہے۔ اب وہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ان کو وہ عورت مل جاتی ہے۔ وہاں پر کل بار کا ذکر ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم نکال دو ورنہ پھر ہمیں تلاشی لینی پڑے گی تمہاری۔ اب وہ اپنی چادر میں سے نکال کر ان کو دے دیتی ہے، اور جس وقت ان کو دے دیتی ہے تو وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آتا تھے۔ اب میں نے کپڑے اتار دیے، یہ حضرت علی کی سنت ہے اور یہ اسلام میں جائز ہے کہ ایسی عورتوں کے کپڑے اتار دیں۔ اب سوال 4 پیدا ہوتے ہیں یہاں پر کہ حضرت علی کا قول کہاں سے ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ شریعت قرآن کی کوئی آیت پیش کرے۔ تیسری عورت کے جس عورت کے اوپر الزام لگا رہا ہے، ایسی عورتیں یا نہ تو میں مشرکہ ہوں الحمدللہ، نہ میرے پاس کسی کی کوئی امانت یا خیانت ہے، اور نہ ہی یہ کسی منصب پر فائز ہے کہ اس کو یہ اختیارات ہوتے۔ اب ان چیزوں کا پیر صاحب جواب کون دے گا؟ اچھا، جی پیر صاحب، اب آپ کی بات ہو گئی، ان کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے ان تمام باتوں کو آپ دیکھیں گے، یہ 4-5 روایتیں ہیں اور ہر روایت میں ایک الگ بات ہے۔ خلاصہ ان کا یہی نکلتا ہے کہ دھمکی تو ضرور دے دی گئی، لیکن یہ شریعت ہے، کپڑے اتار دینا سنت ہے، حضرت علی کا قول ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ احادیثیں ہوتی ہیں، سن لیجیے، احادیثیں ہوتی ہیں بالمعنی باللفظ نہیں ہوتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ پر یہ آیا کہ ٹھٹیا سے نکالا بالوں سے، کسی جگہ لکھایا کہ قصاص سے نکالا، کسی جگہ بھی آیا کہ نلقین ثیابا، کسی جگہ لے آیا کہ مجردن لکی۔ یہ کون سی بات کی حضرت علی نے اگر بات کی تو ایک ہی ہوگی، ان میں سے وہ کون سی بات ہے؟ مجردن نلقین کون سی بات کی ہے؟ تو یہ باللفظ نہیں ہے۔ اس بات میں ایک چیز تو یہ ہے کہ چلے وہاں پر جو بھی بات ہے، ہم اس بات پر یہ جو مختلف الفاظ میں جو متن مختلف مل رہا ہے، حدیث کا الفاظ جو مختلف مل رہے ہیں، اس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرف اس میں جو حدیث لگی ہے اس میں بھی وہ ڈائریکٹ حضرت علی کی طرف نہیں جا رہی۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بات کی تو بہرحال گنجائش موجود ہے نا کہ حضرت علی نے نہیں کہا تو دوسرے صاحبان نے کہا، تو وہ بھی صحابی تو رسول ہی ہے نا، اگر حضرت علی نے کہا تو دوسروں نے کہہ دیا۔ اور یہ بات جو ہے یہ ابھی یہ دیکھیں صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں، اب یہ بخاری صاحب نے باب میں لکھا ہے کہ ذمی یا مسلمان عورتوں کی ضرورت کے وقت بال دیکھنا درست ہے، اس طرح انتظار کرنا بھی جب وہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو مطلب کہیں نہ کہیں گنجائش تو بہرحال ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کوئی تلاشی لینا، آپ کسٹم میں جاتی ہیں، کسی کو شبہ ہوتا ہے اور ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو کیا وہ تلاشی نہیں لیتے؟ بالکل لیتے، ٹھیک ہے۔ وہ اس چیز کے اوپر جن کے اوپر کوئی گمان ہوتا ہے، جن کے اوپر کوئی ایسی اتھارٹیز ہوتی ہیں، اب یہ تو نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اٹھائے اور جو دل چاہتا ہے کسی کو کہہ دے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب اس کو ننگا کر دے۔ اب بات کو انڈرسٹینڈ کرے نا کہ صحابہ کو بھی ایک بات سمجھے، دیکھیں جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے،
تو وہ تو ہے، اس سے انکار تو نہیں ہو سکتا نا اجازت کیسی اجازت ہے بتائیں مجھے؟ کیسے ہوگا، کب ہوگا، دیکھیں نہیں کیا شریعت میں یہ، میری بات سنیں، شریعت میں یہ اجازت ہے کہ ایسی عورتوں کے کپڑے اتار دو؟ اب کیسی عورت کے کپڑے؟ زمین یا وہ جو اللہ کی نافرمانی کری؟ ٹھیک ہوتا ہے۔ اب اللہ کی نافرمانی جو ہے کرنے والی عورت ہے، اس کے اوپر کوئی حد ہے؟ کوئی نافرمانی شو ہوگی یا آپ کہیں گے یہ اللہ کی نافرمان ہے؟ وہ تو ظاہری بات ہے، حد لگے گی تب ہی ہوگا نا، ویسے تو نہیں۔ میں یہی آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ اب کسی عورت ہے، اس کے اوپر آپ کہہ رہے کہ یہ اللہ کی نافرمان ہے۔ اب سڑک کے اوپر ایک عورت جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں میں اس کے کپڑے اتار دوں، یہ اللہ کی نافرمان ہے اور میں اس کے کپڑے اتار دوں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ پھر کیسے ہے؟ پھر آپ سمجھائیں۔ آپ دوبارہ بات کریں ذرا، ایک دفعہ یہی بات دوبارہ کریں۔ جی میں کہہ رہی ہوں کہ ایک خاتون جو ہے وہ روڈ کے اوپر جا رہی ہے، آپ کو نہیں پتا کون ہے وہ، آپ کو نہیں جانتی کون ہے، اب آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر کے یہ اللہ کی نافرمان ہے، آپ اس کے کپڑے اتار دیں، آپ کیا تم نافرمان ہو؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جی ایسے نہیں ہے۔ پھر دیکھیں، کیسے ہوگا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر حد لگتی ہے یا کچھ قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ایک تو اس کے لیے جو شرعی جو گواہ ہیں وہ ہونے ضروری ہے، دوسرا یہ فیصلہ کرنے والا بھی عام شخص نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بھی اٹھے اور اٹھ کے کسی کو کہہ دے اس کے کپڑے اتارو کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہے، ایسے بھی نہیں ہے۔ اسلام نے ایک مضبوط، ایک مستحکم اور ایک قابل عمل جو ہے وہ اصول اور ضابطہ دیا ہے، اس کے لیے قاضی حد لگائے گا اور سریرا چلتے ہوئے تو کسی کے کپڑے اتارے، سڑک پر تو تھوڑی اتاریں گے، چوک پہ کھڑا کرو گا۔ دیکھیں اس حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں حاجی صاحب، اس چیز کے اوپر دیکھیں، پہلے غور کیجیے گا کہ سب سے پہلی بات کہ 3 صحابی کو بھیجا گیا اور بھیجنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب ان کو وہ عورت مل جاتی ہے تو 2 صحابی جو ہے وہ اس کی تلاشی لیتے ہیں، یعنی اس کا جو سامان پڑا ہوا تھا جو اس کی سواری کے اوپر لادا ہوا اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ اب اس میں سے سامان میں سے کوئی ختم نہیں نکلتا، ٹھیک ہے؟ اب 2 صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس میں سے کچھ نہیں ملا۔ اب ایک صحابی جو ہے یعنی حضرت علی کرم اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یا میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کی کھانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس کے پاس یقینی طور پر خط ہے، ہمیں ملا نہیں ہے لیکن ہے اسی کے پاس۔ اب وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے پاس ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ پہلے کس بات کو کیا گیا کہ اس کے بعد یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کے پاس ہے، کیونکہ کہنے والے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حاجی صاحب بات کی غور کیجیے گا میری بات پہ کہ سب سے پہلی جو بات کی جا رہی ہے کہ سامان میں سے کچھ نہیں دیکھا ہم نے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کچھ نہیں پایا، لا وجدن، کہ ہم نے نہیں پایا، اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا تو حضرت علی کہتی ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ وہ غلط بات نہیں کر سکتے، اس کے پاس ہے کیونکہ رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ تم نکال دو یا ہم جو ہے وہ اس میں سے نکالیں گے، یا ہم نکالیں گے یا تم نکال دو۔ اب اس کو کیا ہے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ خط اس کے پاس ہے، اب 2 آفریں دی جا رہی ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ تم مجرم ہو، جرم ثابت ہو چکا ہے، اب تم گلٹی کرو یا تم جو ہے نا مطلب ہمیں اختیار دو۔ اب وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے چادر میں سے جو لپٹی ہوئی تھی اس کے گرد، اس میں سے نکال کر وہ ان کو دے دیتی۔ اب اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو، جرم اگر آپ کے پاس ثابت ہے، آپ کو یقین ہے، آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس بات کا، اس سے پہلے آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، اس وقت بھی آپ پہلے اس سے اعتراف کروائیں گے کہ آپ پہلے کر لیں۔ جی حاجی صاحب آپ فرمائیں کہ آپ کیا کہیں گے؟
بات آپ کی عمر بادشاہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں سے یہ تمہاری تمام باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، 10 دن بعد مہینے بعد آپ کے خلاف پیش کی جائیں گی، تم نے یہ مانا ہے، یہ خائن لوگ ہیں، تم سے پڑھوا رہے اس کو ہیں، چھوڑے یار پیر صاحب، ہم تم حدیث اس کی کو بات کر رہے ہیں، پڑھواؤ جو ٹرول کے خاتون لیے تو بنی نہیں کر ہوئی رہے ہے، نا، تم اس سے پڑھواؤ جو خاتون بنی ہوئی ہے، ہم اپنے لیے یہ بات کر رہے ہیں، ہم اگر کوئی حدیث سے ہٹ کے یہ بات کل کرتے تمہارے ہیں خلاف پیش کی جائے گی، پیر یہ صاحب غدار ہیں، دیکھیے غدار۔ پیر صاحب میری بات سنیں، سب سے پہلی بات تو یہ شریعت کو ثابت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قرآن کریم میں ہے کہ ایسی عورتوں کے بخاری کا باب باندھنے سے وہ شریعت ہو جائے گی، وہ سنت ہو جائے گی، وہ شریعت کا حصہ ہو جائے گی، نیور ایور۔ قوم بھی بڑی جلد باز ہے، تھوڑا صبر کرو یار، ایک بات سمجھنے کی ہم نیچے سے کوشش کر رہے ہیں، کوئی آپ کمنٹ کرتے ہو بات ہماری دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ جب آپ لوگ جی اپنی بات کو دیکھیے میری بات اپنے سنیں، کیس کو کمزور کر رہے ہو، میں بتا رہا ہوں، کرو بھائی، وہ یہ خود کیوں نہیں پڑھتے آ کے؟ اس لیے کیونکہ یہ کہیں گے دیکھو آسکانی نے یہ کہا ہے، دیکھو ام رباب نے یہ کہا ہے، دیکھو حاجی عبد الرحمن نے یہ کہا ہے، یہ چالاک ہیں، یہ سب دیکھیں جو بات ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس عورت کے ہاتھ میں کپڑے اتار دو، اس کے پاس خط ہے، نہیں کہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ شریعت میں بہتان ہے۔ جی محترمہ، آپ نے بات بالکل صحیح فرمائی، درست فرمائی کہ جرم ثابت ہونے پہ انہوں نے ایک دھمکی لگائی، نہ صرف دھمکی کہ باقی اور وہ بھی شریعت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ یہ بھی بات کریں عمر بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان کو حکم نہیں کہ اگر خطرہ ملے تو نکال لینا، بالکل بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے؟ ایک اور بات، آپ بالکل میں ابھی بھی نیچے ایک منٹ محترمہ، ایک منٹ، اگر کوئی یہ خائن لوگ ہیں، تمہارے خلاف اس کو پیش کریں گے کل، تو وہ میں آپ سب سے نیچے سننے والوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کے کوئی علماء کرام کل ہیں، کروڑ کوئی کے اس حدیث کو پیش پڑھنے کریں گے والے تمہارے ہیں، خلاف، تو وہ لے کر آئیں تاکہ اس حدیث پہ مزید روشنی ڈالی جائے۔ بالکل پیر صاحب آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی حدیث نہیں پڑھنا آتا جیسے میرے جیسا بندہ ہو تو مسئلہ پھر تو خراب ہے نا، تو یہ ہے کہ کوئی ان کے حق میں کوئی ہے علماء کرام کو آئے بات کرے کہ اس حدیث کی روشنی میں اس کو پڑھے اور دیکھیں ابو بھائی دیکھیں، سمجھائے، میں بالکل بالکل میں سمجھ گیا۔ ابو بھائی میری بات سنیں، شریعت ہوتی ہے کہ شریعت کے لیے رسول اور نبی کو بھی حکم نہیں کہ وہ کوئی حکم صادر کرے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الحکم الا للہ، یعنی کوئی بھی حکم، کوئی بھی احکام جو بھی آتے ہیں وہ رسول اور نبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دیتی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں کیا لکھتا ہے، جی یہ دیکھیں جہاں لاش ہے وہاں اور یہ کیا ہے، ربنا مارو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ دمکی مانو پھر سنت کی تعریف کر دو، قول و فعل۔ دیکھیں وہ مان رہا ہے کہ حضرت علی کی سنت ہے، وہ مان رہا ہے لیکن بولنے سے ڈر رہا ہے، ادھر آ کے بولو، استغفر اللہ، ادھر آ کے بولو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یقین مانے مولا علی، دیکھیں میں اپنی بات کروں، یہ شرم آتی ہے کہ کسی کے کپڑے اتارنے مولانا صاحب کیا لکھ رہے ہیں، احادیث پڑھیں جو لکھا ہے، جو سب کے سامنے ہے، بغض چھوڑیں۔ دیکھیں یہ عامر نذیر کو بچانے کے لیے کہتے ہیں حضرت علی کی سنت ہے کپڑے اتار دینا، دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ نہیں سکتا، یہاں بروڈ پہ آ کر کہہ نہیں سکتا، یہ کیا لکھ رہا ہے، اتنا غلب نہ کریں میرے بھائی، اتنا غلب نہ کرو۔ دیکھیں یہ مولا علی حدیثوں میں بے شمار ان کی فضیلتوں کی، یار ہم ایک عام سے بندے ہیں، کسی عورت کو ہمیں 100% بھی ہو مگر ہم یہ لفظ بولتے بھی ہمیں تھوڑی سی جھجک نہ کریں یار، مولا علی کے پر بہتان نہ لگائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی علماء کرام ہے، آپ کے پاس دیکھیں میں بھی کوئی عالم ہے تو یہی لاؤ، سننے کے لیے خواتینوں کے ساتھ کیا بات ہے، آپ لوگ خاتون بنے ہوئے ہو، بالکل
آپ کے پاس کوئی بھی میرے خیال سے ہوگا کوئی آپ کے پاس اگر کوئی بھی علماء کرام ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس. ہے دیکھیں وہ حدیث کو بیان کریں. سب پردہ نشین میں ہے. آپ سے کوئی ایک بندہ لے رہا ہے رانا بھائی دوسرا نور دین بھائی کوئی بھی ہے آپ کے پاس علماء کرام آئے یقین مانے اگر وہ صحیح معنوں میں اس حدیث کو پڑھے معاملہ جو ثابت ہوگا ہم ضرور تسلیم کریں. کیوں ایسا کرتے ہو آپ بہتان باندھتے اتنی دیر کے اس حدیث کی وضاحت تو کر رہے ہیں نہ ان پہ علی کا مولا علی کا نام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ ہی ان پہ انہوں نے صرف دھمکی دی ہے. اس کے علاوہ کئی روایاتوں میں یہ مختلف بات ابو بھائی ایک منٹ ٹھہرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وہ میرا نبی وہی بات کرتا ہے جو اس کو وحی کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ بات نہیں لگائیں جو لکھتے ہیں. ایک منٹ ہے، اترنا جائز ہے یہ دیکھو لکھ رہا ہے. اب ایک منٹ ہے پیر صاحب، رانا صاحب کو دیکھو شرم نہیں آتا اس کو. پیر صاحب اس کو چھوڑ دے. پیر صاحب ابھی اس بات کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک مشرکہ عورت جو ہے وہ ساکھ کے مقام پر تم لوگوں کو ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے لو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر خط نہیں ملتا یا خط ڈھونڈنے کے لیے اس کو ننگا کر دو، یہ بات ہے وہاں پر لکھی ہوئی؟ رانا جی پیر صاحب بتائیں ذرا. جی رانا صاحب کہتے ہیں رانا صاحب کہتے ہیں یہی لکھا ہوا ہے. حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ الفاظ لکھے ہوئے وہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رانا کہ اس عورت کے کپڑے اتارو اور اس سے وہ جو ہے اس کو ننگا کرو اور اس سے وہ لے لو. رانا صاحب کہتے ہیں یہی لکھا ہوا ہے. اب کیا کرو گے؟ دیکھیں پیر صاحب رانا جو ہے نا اس کو چھوڑے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں کہ کیا یہ الفاظ ہیں وہاں پر. ہم حدیث پہ بات کر رہے ہیں. حاجی صاحب وہاں پر یہ الفاظ ہیں. ہم نے بات کی رب کے ساتھ آپ لوگ بات ہی نہیں کر رہے. تو میں بات کروں گا. بات یہ ہے کہ جو بات وہاں پر جس طرح لکھی ہے نا، ایک تو یہ حضرت علی کی طرف منسوب نہیں ہے، حضرت علی نے نہیں کہا ہوا. جو وہاں پر لکھا ہوا بھی ہے یہ حضرت علی نے نہیں کہا. ایک منٹ پہلے ہم دیکھیں میری بات سنیں. پہلے ایک سیکنڈ حاجی صاحب ترتیب سے آتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ شریعت میں جائز ہے. شریعت میں وہی چیز جائز ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کی. پہلے میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 صحابی بھیجے ان کو کیا کہا؟ جی حاجی صاحب کیا فرمایا انہوں نے؟ جو نبی علیہ السلام نے حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو بھیجا تو ان کو فرمایا کہ جاؤ ایک خاتون جس کو مشرکہ عورت جس کے پاس بھیجا تھا اس کے پاس خط ہے وہ خط لے کے آؤ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کپڑے اتار دینا؟ نہیں. ایسی عورتوں کے کپڑے اتارنا جائز ہے یہ فرمایا رسول اللہ نے؟ نہیں یہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت میں یہ کہنا کہ یہ شریعت میں جائز ہے اٹ مینز کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک نہیں ہے. ایسے نہیں کہیں، ایسے نہ کریں. اس میں آپ اس کو وضاحت کے ساتھ پوری بات کریں اس بات پہ، کیونکہ ہم جب آگے بات کریں گے تو وہ دوسری جگہ کسی اور ہوگی. دیکھیں میری بات سنیں ایک سیکنڈ، میری پہلے بات سنیں نا حاجی صاحب، میری بات سن لیں. اس شخص نے یہ کہا ہے کہ شریعت میں یہ جائز ہے کہ ایسی عورتوں کے کپڑے اتارنا شریعت میں جائز ہے. یہ حضرت علی کا قول ہے کہ ایسی عورتوں کو ننگا کر دو. میں نے حضرت علی کی سنت کو پورا کر دیا. نہیں یہ غلط، یہ بات جو الفاظ آپ نے ابھی کہا نا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ ایسی عورتوں کے کپڑے اتارنا جائز ہے، میں نے سنا. پیر صاحب ذرا لگا دے ریکارڈنگ میں آگے سنی ہے میں نے، چھوڑا اس کو. میں نے سنی. میری بات سنیں نا آپ کہہ رہے کہ شریعت میں یہ جائز ہے، یہ الفاظ نہیں ہے اس کے. یہ ایک منٹ سنیں، جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں وہ غلط ہیں، ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں اسی بات کو. اب یہی تو آپ میری بات کو تو فوکس کریں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں اپنے صاحب، اور میں لکھوں یہاں پہ کہ یہ غلط. حاجی صاحب میری بات سنیں. میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایک بات تو ثابت یہ ہوئی کہ یہ شریعت میں جائز رہی کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قول نہیں ہے، ان کی یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں کہ یہ شریعت میں جائز ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا نہیں ہے۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی۔ اب آگے چلتی ہے کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں گئے تو انہوں نے 2 صحابہ نے ان کا سامان کی چھان بین کی، ان کو کھولا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں سے کچھ نہیں ملا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، جس کی قسم کھانے کا حق ہے مجھے، میں اس کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غلط بات نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ اب اس عورت سے صحابہ جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں، یہاں پر اب حضرت علی نہیں ہے بلکہ تینوں صحابہ ہیں، وہ تینوں ان کو کیا کہتے ہیں کہ تم اس کو نکال دو یا ہم اس کو نکال لیں گے تیرے میں سے، تجھ سے یا ہم نکال لیں گے یا تو اس کو نکال دے۔ اب 2 باتیں ہیں او کہ یا تم نکال دو یا پھر ہم نکال لیں گے تیرے میں سے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ حضرت علی کا قول بنتا ہے، نہیں بنتا ہے، یہ حضرت علی کی سنت بنتی ہے یا نہیں؟ جی صاحب اللہ اجر ردن کا کیا معنی کرتی ہیں آپ؟ اجر کا معنی دیکھ لیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اجر، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، پورا اس کا صلہ دے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پورا پورا پا لیں گے وہ تیرے میں سے، یعنی جو کچھ تیرے پاس ہے تیری ہر چیز کو دیکھیں گے، اس میں سے نکال لیں گے۔ اگر ہم یہ الفاظ یہاں پہ آئیں، اللہ اجر دن کا کیا الفاظ ہے اس میں، سیابک، سیابکا اگر ہو تو وہ کپڑے ہوتے ہیں، سیابک ہوتا ہے کپڑے، لباس کا ہوتا ہے جو پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لفظ اللہ اجر دن کا ان کا سیابکی، پھر کیا معنی ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ جو بھی تمہارے پاس کپڑے ہیں، سیاب کہتے ہیں کپڑوں کو، اور سلے ہوئے نہیں ہو جو عام کپڑے۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، تھوڑا اس میں مجھے سمجھنے کی کوشش کریں ایک چیز کے لیے، میں اپنی سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، کس نے کیا کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میں سامنے لگاتا ہوں، کسی نے غلط کیا، غلطی صحیح ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، لیکن ایک چیز ہے کہ ہم ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی جی بالکل، دیکھیں اگر انہوں نے بھی بیان کی ہے صحیح بات تو ہم اس کو غلط کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بھلے ہماری ان کے ساتھ کتنی بھی مخالفت ہو، لیکن اگر انہوں نے بات صحیح کی ہے، حدیث کے مطابق کی ہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے حدیث کے خلاف ہم معاذ جائے۔ ہم ان کی بات کو کہیں گے بات میں ایک غلطی جو ہے نا، جو اس کو جو پڑھنے میں جو سمجھنے میں لگ رہی ہے سب کو، میں اس کو ذرا نوٹس کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے وہ نوٹس کرنا دیں۔ یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا یہاں سے قال فادرکناها تسیر علی جمل اللہ حیث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلنا این الکتاب الذی معک یا معکی، قالت ما معی کتاب، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں، فنخنا بها فابتغینا فی رحلها ما وجدنا شیئا، سو ہم نے ان کی چیزوں کو بکھیر دیا، یعنی وہ جو اونٹ پر ان کی جو چیزیں تھی، جو سامان تھا، ہم نے اس کو بکھیر دیا، فما وجدنا عنک شیئا، ہم نے اس میں سے کوئی چیز نہیں پائی، کوئی چیز نہیں ملی، وہ جو لکھا ہوا جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملی۔ جی ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے جہاں سے یہ غلطی لگتی ہے وہ سمجھنے والی چیز ہے۔ اب قال صاحبائے، اب وہ دوسرے دو صاحبان ہیں، ان کے 2 ساتھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں حضرت علی کی بات لکھنے سے نہیں ہو رہی۔ جی وہ 2 صاحبان، اب یہ چونکہ صحابہ ہیں اور صحابہ ہمارے لیے حجت ہیں، ٹھیک ہے، اب بطور حجت کے ہم ان کی بات کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو ساتھ لیتے ہیں کہ وہ جو حجت صاحبان حجت ہیں وہ کہہ رہے ہیں ما ترا کتاب، لیکن یہاں پر یہ بات ہوگی نا کہ صحابہ کی بات الگ ہے اور قول علی کہنا الگ بات ہے۔ یہ وہ الگ بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، ہاں وہ الگ چیز ہے، یہ قول علی نہیں ہے، لیکن وہ جو 2 صاحبان ہیں وہ بھی تو ہمارے لیے صاحبان حجت ہے نا۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر کوئی ابو ہریرہ کی بات کرتی ہے
تو اس کا مطلب اس کو میں قول علی نہیں کہہ سکتی، وہ ابھی ہو رہا ہوتا ہے کہ حضرت ابھی ہو رہا اصل میں دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوگا جی یہ بات درست ہے. اصل میں حاجی بھائی ایک بات کروں گا بس آپ کہیں. اصل میں مولا علی کا جو مقام ہے وہ دوسرے صحابی ہیں مگر ان کا مقام بہت اونچا ہے میرے بھائی. مجھے جانے دیں 1 منٹ کے لیے، آپ مجھے دے دیں 1 منٹ مجھے دے دیں بس. یہ دیکھیں وہ جو صحابہ والی جو باقی دوست نیچے کہہ رہے ہیں نا، وہ بات جو انہوں نے جس طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، میں اس طرف اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کی بات بھی سامنے آئے. وہ لکھ رہے ہیں امان علیہ وصحابی، یہ ساری چیزیں ہم سامنے رکھ کے اس بات کو کر رہے ہیں. لیکن قول نہیں ہے نا، قول ان کا مطلب ہوتا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی اس کو حضرت علی کا قول کہتا ہے ان صاحبان کی قول کو، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ حضرت علی کا قول نہیں، یہ ان 2 صاحبان کا قول ہے. صاحبہ جی ٹھیک ہے، یہ ہوگی وضاحت. نیچے سے لے لیں کہ وہ نیچے سے کوئی دوست کال ڈال دیں. آگے کیا بات ہے جی؟ قالت ماما یہ کتاب، اچھا قال صاحب ما ترا کتاب قال قلت، ہم نے ان سے کہا لقد علمت ما كذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا وہ جھوٹ نہیں بولتے. ٹھیک ہے، میں مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں. یہاں لگتا ہے کہ قسم کھائی نے حلف اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. یہ مت جھوٹ نہیں بولتے. کتاب البتہ تو ضرور وہ ضرور نکال دے، یعنی خود نکال دے، نہ تو خریدنا. وہ نکال دیں. اولا اجردنک، یا پھر ہم اس میں سے پالیں، ہم ان سے یا ہم اس میں سے، ہاں تجھ سے پالیں کی ہے، تجھ سے پالیں، تم سے پالیں، یا جس چیز کی بات ہو رہی اس میں سے پالیں جس کی بھی لفظ آئے گا لوجردنک. اچھا اگر یہاں پہ لفظ ہوتا ساتھ سیابہ کا، یہ دیکھیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کے لباس میں سے وہ کہہ رہے ہیں ہم خود پالیں. اگر جو سیاب کپڑا ہوتا ہے نا، سیاب ہر طرح کا کپڑا، یعنی وہ گٹھلی بنی ہوئی ہے، رومال ہے، چادر ہے، کسی بھی کپڑے کو، تھان کو، اس کو سیاب کہتے ہیں کپڑا. لیکن جو پہنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لباس، کی تیرا لباس جو تم نے پہنا زیب تن کیا ہوا ہے. یہ فرق ہے لباس میں اور سیاب میں. دیکھیں ایک چیز ہے نا، اگر یہ لفظ ہوتا نا کہ لأجردنک عنک ثیابکی، تو پھر یہ ہاں سیابکی، تو پھر یہ خاص ہوتا. اور چونکہ بات کسی ایک سے ہو رہی ہے اس پھر یہ ہوتا ہے ایک، جب ہم کہتے ہیں نا کہ سیابکی، ٹھیک ہے، کہ ہم لنلقین کا سیابکی، کہ البتہ ہم ضرور وزر نکال لیں گے تیرے کپڑوں میں سے. ابھی اس کا مطلب بھی ننگا کر دینا نہیں ہے. وہ جو اس کے پاس کپڑے ہیں، گٹھڑی ہے، جوڑا ہے، کہیں کپڑے باندھے ہیں، اس کے اپنے کپڑے ہیں، کوئی کوٹ ہے، پینٹ ہے، جو بھی، اس میں سے ننگا کر دینا یہاں پر نہیں ہے. تیرے کپڑوں میں سے نکال لیں گے سیابکی. تیرے کپڑوں میں سے اگر سیابکی کا لفظ ہوتا جی پھر ہم کہتے تیرے کپڑے کپڑوں میں سے. اتارنا نہیں ہے نا یہاں پر. دیکھیں ایک ہے کپڑوں میں نکال لینا، ایک ہے کپڑے اتار دینا. صاحبہ ایک منٹ سنیں میری بات. ایک یہ بات ہے کہ کپڑے اتارنے کی بات ہوتی تو وہ ایک الگ چیز ہے. لأجردنک کا ایک معنی اتارنا بھی ہے، ایک معنی ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہوتا جب وہ ساتھ میں کپڑوں کی بات ہوتی. جب لفظ ہوتا لأجردنک یا لأجردنک عنک ثیابکی، اس کا جیسے حوالہ کا مطلب اٹھا رہے ہیں، اپنا لباس ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جی یہاں پر صرف یہ ہے کہ تیرے اتاریں گے، یعنی جو چیزیں مطلب اتارنے کے معنی ملے، تو یہاں پر کپڑا تو ہے نہیں، لباس تو ہے نہیں. ہاں لباس تو ہے نہیں، تو وہ جو سامان ہے اس کی بات ہوتی. جی کہ ہم میرا سامان اتار دیں گے. اسی بات کو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ تھوڑا سا دے دیں کہ اگر بات ہوتی نا ان کے زیب تن لباس کی، لباس کو کی یہاں یا تو لفظ لباس آتا ساتھ، یا
عرف میں آتا یا کھلے مفہوم میں بھی آتا تو ہم کوئی کئی ادھر ادھر کر کے بھی وہ سیاہ بکی کا لفظ ہوتا تو ان کے ساتھ کوئی تو چونکہ خاص ہو رہی ہے بات ان سے، تب بھی وہ ان کی خاص ذات کے ساتھ جوڑ کے پھر بھی بات ہو جاتی، کسی نہ کسی معنی میں آ جاتا. لیکن وہ نہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کی کپڑے اتارنے کی بات نہیں ہے پر جی وہ الگ حکم جو انہوں نے جو میں نے ابھی پہلے لگایا ہوا تھا کہ کپڑے اتارنا جائز ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کو آدھا ادھورا بھی نہ پیش کیا جائے نا. جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب بند ہے جو میں نے دوسرا لگایا میں اس کے اوپر اب جانا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے وضاحت کر دی جو میں سمجھوں اس حدیث میں سے، اس میں کپڑے اتارنے کی بات پھر بھی نہیں ہے. اس میں دن کا لفظ موجود ہے لیکن ان کا سیابہ کا یا لباس کا یا لباس کی یہ لفظ نہیں ہے تو مطلب وہ جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ نہیں، وہ گٹھڑی مراد لی جا سکتی ہے، وہ جو ان کے سامان ہے جو لگیج ہے اس کو مراد لیا جا سکتا ہے، پہنے ہوئے لباس کو اس لفظ کی وجہ سے نہیں مراد لیا جا سکتا. یہ حدیث کی عرف کے خلاف چلا جائے گا. ایک بات تو یہ ہوگی. پھر دوسری چیز جو یہاں پر جس چیز کی وجہ سے اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ والا بات ہے کہ کیا کپڑے اتارنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے شریعت میں. کدھر جاؤ یہ وہ چیز اس میں یہ بات تو لکھی ہے لیکن یہ کون کرے گا، کیسے کرے گا، کب کرے گا یہ نہیں لکھا ہوا ہے. اس کے لیے اس کی تفصیل جا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے یا جو ائمہ تفسیر نے لکھی ہے اس کو پڑھیں. کون کب کیسے کس وقت کس کے کون بتائے گا. بات یہ ہے صاحب ہم نے فوکس کرنا ہے کس چیز کے اوپر. جو باب ہوتا ہے وہ ایک ٹاپک ہے، نہ تو وہ سنت ہوتی ہے باب، نہ باب جو ہے وہ کسی کا قول ہوتا ہے نہ کسی کی روایت ہوتی ہے. وہ بہت سارے مضامونوں کو جہاں پر آگے بیان کیے جا رہے ہیں ان کو ایک طرح کا ٹاپک دے دیا جاتا ہے کہ اس ٹاپک پر یعنی اس کے متعلق بات کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کپڑے اتارنے، پہننے، کھانے، رکھنے. اب آگے جو بات ہوگی جو وعد کہہ کر یا سمیت کہہ کر بیان کی جائے گی آگے بات وہ ہوگی. باب صرف ایک ٹاپک ہے کہ اس ٹاپک پر بات ہوگی. نہ تو وہ حدیث ہوتی ہے نہ وہ شریعت ہوتی ہے نہ ان کا ماننا کوئی مطلب وہ ہوتا ہے. اس کی کوئی بس اتنی حیثیت ہے کہ ایک ٹاپک ہے. وہ اس ٹاپک سے مثال کے طور پہ کہ باب الصدق کہ سچ کے بارے میں. اب ہمیں ایک مل گیا کہ سچ کے بارے میں جتنا احادیثی ہے اقوال ہے ہمیں وہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ہے. آگے جی چوری کے بارے میں کہ اگر کوئی چوری کا باب ہے تو وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلے گا. تو یہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے، نہ یہ حدیث ہے نہ کسی باب کی شریعت میں کوئی جگہ ہوتی ہے. یہ بات یہ کرتے جی یہی بات ہے، اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ ایک یہ باب ہے اور بالفرض اس باب سے بھی اس بات کو لیا جا رہا ہے کہ اگر کپڑے اتارنے جائز ہیں تب بھی اس کی وضاحت جا کے پڑھیں کہ کون بات یہ ہے کہ جو بات پیش کی گئی بات یہ ہے کپڑے اتارنے کی. حاجی صاحب غور کیجیے، حاجی صاحب ایک منٹ غور کیجیے. باب ہے کپڑے اتارنے کا، ٹھیک ہے. اب باب اگر یہ بات ہے کہ کپڑے اتارنا جائز ہے، عورتوں کے ان کے بال دیکھنا جائز ہے، یہ اب بات تو بد گیا. اب ہمیں جو حدیث پیش کی جا رہی ہے اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں بھی الفاظ نہیں ہے کہ فلاں عورت کے کپڑے اتار دو یا اس کو ننگا کر دو. ایسے الفاظ وہاں پر نقل کفر معاذ اللہ نہیں ملتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے کوئی بات نہیں. اس حدیث میں